اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، ہجرت پر بیعت ہونا۔ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کو ہجرت پر بیعت فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہجرت پر نہیں بلکہ ان کو میں جہاد پر بیعت کروں گا، کیونکہ فتح مکہ کے دن سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 16۔ اور پہلے حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے جس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ہجرت پر بیعت فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہجرت تو اہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ تو شرک سے بچ کر رہو گے۔ بیہقی میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ تم مومنوں کی خیر خواہی کرو گے اور مشرکوں کو چھوڑ دو گے۔ بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 13۔ حضرت حارث بن زیاد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ لوگوں کو ہجرت پر بیعت فرما رہے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ سب لوگوں کو، مدینے والوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی اس بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے چچا زاد بھائی حوت بن یزید یا یزید بن حوت ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم یعنی انصار مدینہ کو ہجرت پر بیعت نہیں کر سکتا۔ لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، تم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر کے نہیں جانا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا، اور جو مرتے دم تک انصار سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ کا مغوث ہو کر مرے گا۔ کنز العمال حصہ 7 پیج نمبر 134، اصابہ حصہ 1 پیج نمبر 279، حیثمی حصہ 10 پیج نمبر 38۔ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہجرت پر بیعت ہو رہے تھے۔ جب آپ بیعت سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، اے جماعت انصار، تم ہجرت پر بیعت نہ ہو، کیونکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں۔ جو انصار سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور جو انصار سے دشمنی رکھتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا مبغوث بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ حیثمی حصہ 10 پیج نمبر 38۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔